الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ قال، جب کہا، ربو کا آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، خالق بشرا پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر، ایک انسان، من طین تھوڑی سی مٹی سے، فَإِذَا پس جب، سویتہ میں اسے پورا بنا چکوں، وَنَفَخْتُ اور پھونک دوں، فیہ اس میں، من روحی اپنی روح سے، فَقَعُوا تو گر جاؤ، لَہُ ساجدین اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ پس سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم سب کے سب، اجمعون تمام نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، استکبر اس نے تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابلیس اے ابلیس، ما کس چیز نے، منعک تجھے روکا، ان تسجد کہ تو سجدہ کرے، لما اس کو جسے، خلقت میں نے پیدا کیا، بیدی اپنے دونوں ہاتھوں سے، استکبرت کیا تو بڑا بن گیا، ام کنت یا تو تھا ہی، من العالین اونچے لوگوں میں سے۔ قال اس نے کہا، انا میں، خیر منہ بہتر ہوں اس سے، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، من نار آگ سے، وخلقتہ اور اسے پیدا کیا، من طین حقیر مٹی سے۔ قال فرمایا، فاخرج پھر نکل جا، منہا اس سے، فإنک پس بے شک تو، رجیم مردود ہے، وإن علیک اور بے شک تجھ پر، لعنتی میری لعنت ہے، الی یوم الدین قیامت کے دن تک۔ قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، فانظرنی پس مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فرمایا، فإنک پس بے شک تو، من المنظرین ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم معلوم وقت کے دن تک۔ قال اس نے کہا، فبعزتک تو تیری عزت کی قسم، لأغوینہم میں ضرور ہی گمراہ کر دوں گا انہیں، اجمعین سب کو، الا عبادک سوائے تیرے بندوں کے، منہم المخلصین ان میں سے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ قال فرمایا، فالحق پھر حق ہے یہ، والحق اقول اور میں حق ہی کہتا ہوں، لأملأن کہ یقیناً میں ضرور بھروں گا، جہنم جہنم، من کا تجھ سے، وممن اور ان لوگوں سے جنہوں نے، تبعک تیری پیروی کی، منہم ان میں سے، اجمعین سب سے۔ قل کہہ دیجئے، ما اسألکم میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر کسی مزدوری کا،
وما انا اور نہ ہی میں من المتکلفین بناوٹ کرنے والوں سے ہوں، ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر ذکر للعالمین ایک نصیحت سارے جہانوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ اور یقیناً ضرور جان لو گے تم، نَبَأَهُ اس کی خبر، بعد حین کچھ وقت کے بعد۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، مجھے اس چیز کا بھی علم نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین جو مجھے وحی کے ذریعے سے بتلا دے تو مجھے پتہ لگتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے کہ وہ فرشتے آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس کی تفسیر کے اندر یہ بات آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی کہ یا تو اس ملأ اعلیٰ میں گفتگو سے مراد وہ حدیث مبارکہ جو جامع ترمذی کی ہے اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی وہ مراد ہے، یا پھر جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق یہاں پر چیزیں بیان کی ہیں اس کے متعلق گفتگو تھی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اختصار کے ساتھ اس قصے کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر یہ قصہ کیوں آیا ہے، اس کی مناسبت میں امام راضی بیان کرتے ہیں کہ کفار نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور ایمان نہ لانے کی وجہ ان کا حسد تھا اور ان کا تکبر تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ابلیس کے واقعے کو ذکر کر کے یہ بات ان کے سامنے رکھ دی کہ یاد رکھو ابلیس نے بھی تکبر کیا تھا، حسد کیا تھا، تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے لعنت کر دی اور اس کو اللہ رب العالمین نے دھتکار دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اللہ رب العالمین نے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی اسی حسد اور تکبر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو، اور اس انکار میں پھر تم بھی اس نتیجے تک چلے جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے علماء کہتے ہیں یہی صورت ہے سورہ صاد، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ جو سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ ہے یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر سب سے پہلے اسی صورت کے اندر ذکر کیا، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے باقی صورتوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو سورت بقرہ آیت نمبر 30 سے 38 کے درمیان، سورۃ الحجر آیت نمبر 25 سے 43 کے درمیان، سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے 25 کے درمیان، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 سے 65 کے درمیان، سورہ کہف آیت نمبر 50، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 116 سے 123۔ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر کچھ اختصار سے بھی کام میں لوں گا، اور جو کچھ ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے کرتا چلا جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف وحی کر کے یہ بات بیان فرما دی کہ آپ بتا دیں ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہوئی تھی۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، ایک انسان کو ایک تھوڑی سی مٹی سے میں بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو بنا لوں مکمل طور پر، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس کے اندر اپنی طرف سے روح کو پھونک دوں گا، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم اس کے لیے کیا ہے سجدے کی حالت کے اندر گر جانا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، کس سے؟ من طین۔ تین کہتے ہیں پانی سے ملی ہوئی جو مٹی ہوتی ہے نا، پانی سے ملی ہوئی مٹی، ٹھیک ہے، اگرچہ اس سے پانی کا اثر ظاہر ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، تو اس سے مراد گیلی مٹی یا گارا جس کو ہم کہتے ہیں،
اور پھر اس کی ایک صفت سورہ صافات کے اندر آئی ہے انا خلقناہم من طین لازب، کہ وہ چپکتے ہوئے گارے سے ہم نے ان کو پیدا کیا۔ اور پھر اس کی ایک اور نوعیت کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر کے اندر بیان کیا، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ ہم نے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا سورہ رحمان میں خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے اس کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی۔ تو صلصال اس کو کہتے ہیں سوکھے گارے کو جو خشک ہو کر بجنے لگے، تو یعنی مٹی کی مختلف صورتیں تھیں۔ پہلے وہ چپکنے والی سیاہ گیلی مٹی تھی، اس میں پھر جب خمیر اٹھا تو وہ بدبودار ہوئی، اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ بننے کے بعد جب وہ ٹھیکری کی طرح خشک ہوا تو اس میں روح پھونک دی گئی۔ تو یہ تو تھا انسان کی تخلیق اول کا بیان، ٹھیک ہے، کہ کیسے اس نے منازل طے کی۔ اور یہاں سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ انسان حیوانی منازل طے کرتا ہوا وہ انسان بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بذات خود بتا دیا کہ ہم نے اس کو براہ راست زمین سے، مٹی سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے سلسلہ تناسل کو ہم نے پانی کے ساتھ جوڑ دیا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، ٹھیک ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بیان کیا، مِن مَاءٍ مَّهِينٍ، حقیر پانی، اور حقیر پانی کو سورہ دہر میں نطفہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کی تفصیل سورہ مومنون کے اندر اور سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اور پھر سورہ سجدہ میں ابتدائے تخلیق اور نسل انسانی، ان دونوں کے ذکر کو اللہ رب العالمین نے انسان کی اصلیت کے ساتھ ذکر کیا، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو اس نے تمام روئے زمین سے جمع کیا تھا۔ فجاء بنو آدم علی قدر الارض، تو بنو آدم یعنی اولاد آدم اس مٹی کے لحاظ سے ہیں، کئی سرخ ہیں، کئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی ان کے مابین ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت طبیعت کے ہیں، کوئی بری طبیعت کے ہیں، کوئی اچھی طبیعت کے ہیں۔ یہ صرف کیا ہے؟ مٹی کی وجہ سے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خلق آدم وطولہ 60 ذراعا، آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تو ان کی جو لمبائی تھی وہ کتنی تھی؟ 60 ہاتھ۔ اور اہل جنت بھی جب جنت میں جائیں گے ان کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی آدم علیہ السلام کے برابر، اور ان کی جو چوڑائی تھی وہ 7 ہاتھ تھی، 60 ہاتھ لمبائی اور 7 ہاتھ چوڑائی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب میں اسے پورا بنا چکوں، یعنی وہ مکمل طور پر تیار ہو جائے اور میں اپنی روح پھونک دوں۔ یہاں پر اپنی روح سے مراد اللہ رب العالمین کی طرف جو روح کی نسبت کی گئی ہے اس کو اضافت کیا نام ہے تشریفی کہا جاتا ہے، اضافت تشریفی۔ جیسے صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی جو دی تھی کیا کہا تھا؟ ناقۃ اللہ، بیت اللہ ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نسبت کیا ہوتی ہے؟ تملیکی اور تشریفی کہلاتی ہے، حلولی نہیں ہے، حلولی نہیں ہے۔ جو لوگ حلول کا معنی سمجھتے ہیں وہ انتہائی غلطی کے اوپر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر کیا ہے؟ روح پھونکی۔ باقی کے اندر کیا ہے؟ روح پھونکنے کا معاملہ وہ فرشتوں کے واسطے سے ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث شفاعت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تمام اولاد آدم سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے انت آدم ابو الخلق خلقک اللہ بیدہ، کہ آپ آدم ہیں، ابو الخلق ہیں، تمام مخلوق کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، ونفخ فیک من روحہ، اور اپنی روح جو ہے نا آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے
پھونکی ہے۔ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اشفع لنا عند ربک، اپنے رب کے ہاں آپ سفارش کریں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہے سفارش نہیں کریں گے۔ یہاں پر 3 خصوصیتیں انہوں نے ذکر کی۔ ایک، اللہ رب العالمین نے اپنی روح تمہارے اندر پھونکی، اپنے ہاتھ سے تمہیں پیدا کیا اور فرشتوں کو تم سے سجدہ کروایا۔ تو یہ چیز جو ہے اس چیز کو واضح کر دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود، ویسے فرشتے جو ہیں روح پھونکتے ہیں، جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے فرشتہ آتا ہے اور پھونک کے جاتا ہے اور پھر اس کے متعلق وہ چیزیں لکھ کر جاتا ہے جو حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو پورا بنا چکوں تو اس کے اندر روح کو پھونک لوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس میں اسی وقت کیا ہے تم سجدے میں گر جانا۔ اب یہاں پر سجدے کرنے کا حکم کس کے بعد ہے؟ روح کے پھونکنے کے بعد۔ اور سورہ الحجر میں جو ہے اس میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے، لیکن سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کو کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ٹھیک ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی عملاً پہلے تعظیم اور برتری ظاہر کی، پھر اس کے بعد حکم دیا۔ تو اب بظاہر دونوں آیات کے اندر ایک لحاظ سے تعارض نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی بھی تعارض نہیں ہے۔ کیوں کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ جو حکم ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ حکم تھا، لیکن اس کا اظہار کب ہوا، کب عملی طور پر یہ سجدہ کروایا گیا؟ جب اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلت کو ثابت کر دیا۔ اور یہ جو سجدہ تھا اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، پہلی شریعت کے اندر یہ جائز تھا، پہلی شریعت کے اندر جائز تھا اور اللہ رب العالمین نے یہ سجدہ ان سے کروایا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اللہ رب العالمین نے فرمایا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مخصوص فرشتوں نے سجدہ کیا، ان کی یہاں پر تردید ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا فسجد الملائکہ، الملائکہ جمع ہے، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ سب نے سجدہ کیا۔ پھر آگے اس کی تاکید لائے کلھم، یہ تاکید پر تاکید، پھر اجمعون، یعنی سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، کسی نے بھی انکار نہیں کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے، اس نے کیا ہے تکبر کیا۔ ابلیس کون تھا؟ شیطان تھا، جنوں میں سے تھا۔ الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اور اس کی دوسری دلیل کیا؟ فتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ تو یہ فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنات میں سے تھا، اور خود اس کی وضاحت اس کے اندر موجود ہے کہ اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا نار سے، آگ سے، اور فرشتے کیا ہے؟ نور سے ہیں، فرشتے نور سے ہیں۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم وخلق الجان من مارج من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ چیز یہاں پر واضح ہو گئی۔ فرمایا استکبرا، اس نے تکبر کیا، شیطان نے کیا کیا؟ تکبر کیا کہ میں سجدہ اس کو کیوں کروں، میں سجدہ کیوں کروں، یعنی اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے۔ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ پھر کیا ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا۔ جب اس نے انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کی ساری جو عبادات وغیرہ تھی وہ ساری اس کی ضائع کر دی، اور اس کو اللہ رب العالمین نے دھتکار دیا اور کہا کہ تو نہیں ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ کانا من الکافرین میں سے ایک، تو کانا کیا ہوتا ہے؟
استمرار کے لیے بھی آتا ہے، تو کانا من الکافرین سے مراد پھر استمرار جب لیں گے تو علماء یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں پہلے سے موجود تھا کہ یہ انکار کرے گا۔ قال یا ابلیس، اللہ رب العالمین نے کہا اے ابلیس ذرا مجھے بتا، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا، کس چیز نے تجھے روکا کہ ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو اس کو سجدہ کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر بیدیہ سے آدم علیہ السلام کا شرف ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اس کا ثبوت یہاں پر ہو رہا ہے۔ اب ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہیں، ہم بلا کیف اور بلا تمثیل اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ سمجھنی چاہیے جو ضروری ہے، جس کو شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا ابلیس، سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس، اس کے واقعے میں امام سہل بن عبداللہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ اوامر کی نافرمانی کا جرم زیادہ ہے، اوامر کی نافرمانی کا جرم زیادہ ہے نسبتاً ممانعت اور منہی عنہ عمل سے۔ یعنی ایک طرف وہ ہیں اعمال جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ جو بندہ مامورات اللہ رب العالمین کے اوامر ہیں ان کو نہیں مانتا، یہ بڑا مجرم ہے، اس کی بنسبت جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیز کا ارتکاب کرتا ہے۔ مثال اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع کیا، انسان زنا کرتا ہے، یہ جرم کم ہے اس کی نسبت جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نے نماز پڑھنی، وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مأمورات کی نافرمانی یہ جرم کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم یہاں پر کیا دیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، حکم دیا گیا۔ اس حکم کو نہیں مانا، اللہ رب العالمین نے اس کو کافروں میں سے شمار کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو حکم نہ مان کر مخالفت کی، وہ ملعون ٹھہرا، وہ توبہ کی توفیق سے محروم ہو گیا۔ اور جو منہیات ہیں اگر ان کا بندہ ارتکاب کر لیتا ہے وہ جرم کے لحاظ سے اس سے کم ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن وہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کی؟ اللہ رب العالمین سے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ رب العالمین نے کیا؟ ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب غور کریں، یہاں پر منع کردہ کام انہوں نے کیا، اللہ رب العالمین نے توفیق نہیں چھینی، نہ جنت سے محروم کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے توبہ کی بھی توفیق دی، توبہ قبول بھی کی، اور اللہ رب العالمین نے جنت میں ہی ان کو ٹھہرایا۔ لیکن شیطان نے امر کا انکار کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکار دیا۔ تو یہ چیز یہاں پر جو ضروری تھی بات سمجھانے والی وہ تھی کہ مأمورات جو ہیں اللہ رب العالمین کے اوامر، اس کو نہ ماننا یہ بڑا جرم ہے بنسبت منہیات کے ارتکاب سے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ استکبرتا، یہ استکبرتا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا تو نے تکبر کیا؟ فکنت من ام کنت من العالین، یا پہلے سے ہی تیرا دماغ خراب تھا، تو یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا کر بیٹھا تھا کہ جی میرا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ قال انا خیر من، اس نے دلیل دی، کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ بہتر کیسے ہوں؟ خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو تو نے اللہ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب بنسبت اس کے کہ کیا آگ افضل ہے یا مٹی، اس کے متعلق شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی نے کچھ باتیں نقل کی ہیں جو ہمارے لیے کافی علمی باتیں ہیں اور سمجھنے والی باتیں ہیں کہ مٹی افضل ہے یا آگ افضل ہے۔ ابلیس نے تو یہ بات سمجھی تھی کہ آگ مٹی سے افضل ہے،
کیونکہ آگ اس نے کہا لطیب منزلہ روح کے ہے اور مٹی کثیف ہے، جسم کے مشابہ ہے۔ آگ اوپر کو اٹھتی ہے جبکہ مٹی نیچے رہتی ہے۔ آگ میں روشنی ہے، مٹی میں ظلمت ہے۔ آگ میں حرارت ہے، مٹی میں برودت ہے۔ حرارت زندگی کی علامت ہے، اس لیے آگ کیا ہے؟ افضل ہے۔ لیکن وہ یہ بھول گیا کہ آگ میں تیش اور فساد کا عنصر ہے، اور اس کا ایک شعلہ ساری بستی کو ہلاک کر دے گا، بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس مٹی کے فوائد اور ثمرات کہیں زیادہ ہیں، اور آگ سے وہ افضل بھی ہے۔ پہلی چیز وہ یہ بات نقل کرتے ہیں کہ تمام حیوانات، نباتات، ان کا مادہ کیا ہے؟ مٹی سے، حتیٰ کہ پانی کے چشمے بھی مٹی اور پتھر سے نکلتے ہیں۔ نمبر 2، مٹی سے بنی ہوئی اشیاء کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن آگ کے بغیر رہا جا سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ فرماتی ہیں، ہمارے ہاں بسا اوقات 1 ماہ تک آگ روشن نہیں ہوتی تھی، یعنی چولہا نہیں جلتا تھا۔ صبح شام کا کھانا، پانی اور کھجوریں تھیں، ہم اس سے زندہ رہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ زمین میں دانے بوئے جائیں تو کئی گنا دانے حاصل ہوتے ہیں، جبکہ آگ تو سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ گویا زمین کیا بنی؟ امین، اور آگ کیا بنا؟ خائن۔ زمین میں بیت اللہ ہے جو دنیا کے قیام اور بقا کا ضامن ہے، اور اس کا حج کفارہ سیئات ہے، اور زمین کو مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ آگ کی فطرت میں غلو اور فساد ہے، اسی بنا پر شیطان متکبر بنا۔ اللہ تعالیٰ متکبرین اور مفسدین سے محبت نہیں کرتے۔ اس کے برعکس زمین میں خشوع ہے، تواضع ہے، اور اللہ تعالیٰ خشوع اور تواضع کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے خشیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مادہ زمین سے پیدا کیا، جبکہ ابلیس کو آگ سے بنایا۔ یعنی معلم خیر سب کے سب مٹی سے ہیں، جبکہ معلم شر آگ سے ہیں۔ تو مٹی سے اگرچہ کفار اور مشرکین بھی ہیں، آگ میں جیسے نیک جن بھی ہیں، لیکن جنوں میں کوئی بھی انبیاء کرام جیسا نہیں ہے، اور کفار و مشرکین شیطان کی مثل نہیں۔ زمین بنفس ہی قائم ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ آگ کا وجود بنفس ہی نہیں ہے، وہ کسی اور مادے اور محل کا محتاج ہوتا ہے۔ مٹی آگ پر غالب آ جاتی ہے، آگ پر مٹی ڈال دی جائے تو آگ کا وجود ختم ہو جاتا ہے، جبکہ آگ مٹی کو ختم نہیں کرتی۔ رحمت زمین پر نازل ہوتی ہے تو اسے زندگی ملتی ہے، اس کی زینت میں اضافہ ہوتا ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے، اور کھانے والے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ جبکہ یہی رحمت آگ پر برسے تو آگ کا وجود کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ تو رحمت اور زمین میں باہم کیا ہے؟ محبت ہے، دوستی ہے، اور آگ اور رحمت میں آپس میں کیا ہے؟ دشمنی ہے۔ اللہ اکبر کہنے سے آگ کیا ہے؟ سرد پڑ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کیا ہے؟ اذان سن کر بھاگ جاتے ہیں، اور زمین اللہ کے نام سے خوش ہوتی ہے، فخر کرتی ہے، اور قیامت کے دن اس کے ایمان کی شہادت دے گی۔ اور اسی طرح یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ زمین کے شرف و فضل کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس سے پیدا کی ہوئی مخلوق میں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا، اسے مسجود ملائکہ بنایا، تمام اشیاء کے نام بتلائے، جبکہ آگ سے پیدا کی ہوئی مخلوق کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ مٹی میں نمو اور تخلیقی صلاحیت ہے، انسانی ضرورت کی اشیاء اس میں پیدا ہوتی ہیں، وہ کھانے پینے کی ہوں، لباس ہوں، شجر و حجر ہوں، معدنیات ہوں، سب زمین سے نکلتی ہیں، جبکہ آگ تو ان حاصل شدہ اشیاء کو کیا کر دیتی ہے؟ برباد۔ مٹی سے اور مٹی ہی پر انسان اپنا گھر بناتا ہے اور اس میں سکون حاصل کرتا ہے، جبکہ آگ میں نہ گھر بنتا ہے نہ ہی یہ باعث سکون ہے۔ مٹی سراپا خیر ہے، آگ میں بھی گو فوائد ہیں، کھانا اس سے پکتا ہے، روشنی حاصل ہوتی ہے، سردی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، لیکن اس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ کھانا جلا دے گا، گھر کو جلا کر راکھ بنا دے گا۔ زمینی عجائبات پر اگر غور کریں تو ہمیں اللہ رب العالمین نے بلکہ زمینی جو عجائبات ہیں اس پر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اس میں سے تم محلات، باغات بناتے ہو، پھر اسی میں جنت ہے، اور آگ کیا ہے؟ ڈرانے، خوف دلانے کا ذریعہ ہے، یعنی آگ جہنم کا حصہ ہے، جبکہ مٹی
جنت کا حصہ ہے۔ جنت رحمت کا مظہر ہے جبکہ دوزخ غضب الہی کا مظہر ہے۔ تو جس طرح جنت دوزخ سے وسیع تر ہے اسی طرح رحمت غضب پر غالب ہے، اس لیے مٹی آگ سے ہر قسم کے لحاظ سے افضل ہے اور اس کو افضل ہی تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے اندر بھی یعنی شیطان کیا نام ہے صرف قیاس کی بنیاد کے اوپر وہ غلط ثابت ہوا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں باعث اکرام جو ہوتا ہے وہ تقوی ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہو۔ تکبر اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، لیکن جس بندے کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جہنمیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ فرمایا کہ ہر سرکش، بخیل اور متکبر شخص جہنمی ہے۔ تو تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، اور بہت سی آیات اور احادیث اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ قال فخرج منها، تو اللہ رب العالمین نے کہا اس کو چلو یہاں سے دفع ہو جا، نکل جا۔ فإنک رجیم، کیونکہ تو مرجوم ہے، دھتکارا ہوا ہے، تو سنسار کیا ہوا ہے، تو رحمت سے دور ہو گیا۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر میری لعنت قیامت کے دن تک اسی طرح مسلسل رہے گی، یعنی کبھی بھی تجھ پر میری رحمت نہیں آئے گی۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس وقت ابلیس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو مہلت دیا گیا ہے لیکن الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک۔ وہ معلوم وقت کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہی علم کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے علم میں اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی۔ قال فبعزتک، تو اس نے قسم کھا کر کہا تیری عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، سب کے سب کو میں راہ ہدایت سے بھٹکا دوں گا، شرک کرواؤں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا ولأضلنہم ولأمنینہم ولآمرنہم فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنہم فلیغیرن خلق اللہ ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اللہ نے کہا وہ دھوکے دیتا ہے، کہا میں سب کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے خالص مخلص بندے جن کا تو نے انتخاب کر رکھا ہے ان کو اللہ میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ یہ بات اس نے کیوں کہی؟ اس کو پتہ تھا کہ میں مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا، تو اس لیے پہلے سے اس نے استثناء کر دیا تاکہ میں ذلیل مزید نہ ہوں کہ دیکھو تو نے ان کو کیوں نہیں گمراہ کیا۔ اور سورہ اعراف کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اور ایک اور انداز کے اندر ذکر کیا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ تو ان میں سے اکثر شکر کرنے والا نہیں پائے گا، لیکن تیرے جو مخلص بندے ہوں گے جن کا تو نے انتخاب کیا ہوا ہے ان کے اوپر میرا بس نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ قال فالحق والحق اقول، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ حق ہے اور میں بھی حق بات ایک کہتا ہوں، کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تجھے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہماری یہ بات ثابت ہو چکی ہے، ہماری یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم جہنم کو ابلیس اور اس کے پیروکاروں سے کیا ہے؟ بھر دیں گے، سب کے سب سے بھر دیں گے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے جو دین کی دعوت میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اس دین کی تبلیغ پر میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، اور نہ ہی میرا مقصود اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل نہ کیا ہوتا اور میں اپنی طرف سے بنا کر تمہیں لا کر بیان کر دیتا، نہیں، یا کسی دوسرے کی بات کو اپنی طرف منسوب کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے تو انہوں نے فرمایا
کہ نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، من علم شیئا فلیقل بہ، جو شخص کسی چیز کے بارے میں جانتا ہے وہ اس کے بارے میں کہہ دے، ومن لم یعلم، اور جو بندہ کسی کے بارے میں نہیں جانتا، فلیقل، تو وہ کہہ دے اللہ اعلم، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فإن من العلم، کیونکہ یہ بھی علم میں سے ہے، ان یقول لما لا یعلم، کہ وہ بندہ کہے اس کے لیے جس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، اللہ اعلم۔ قال اللہ عز وجل لنبیہ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے یہ بات کہہ دی، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اپنی طرف سے باتیں بنا کر، گھڑ کر، اور اس کی نسبت میں جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف کر دوں، نہیں، میں متکلفین میں سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اپنی طرف سے میں کچھ بھی گھڑ کر نہیں لے کر آتا، بلکہ وہی چیز جو اللہ اور اس کے رسول اللہ نے مجھ پر نازل کی ہیں وہ میں آگے بیان کر دیتا ہوں۔ اور پھر اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے علم حاصل کیا وہ یہ علم دوسروں کو سکھلائے، اور ایسی بات نہ کہے جس کا اسے علم نہیں، اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ متکلفین میں سے ہوگا اور دین سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اس تکلف سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ اس کے اندر بلا علم فتویٰ دینا بھی شامل ہے، یا کوئی واقعہ یا حادثہ بھی پیش نہیں آیا، فرضی سوالات پھر فرضی جوابات بنانا، یہ بھی کیا ہے، تکلفات کے اندر آ جاتے ہیں کہ بندہ تکلفات کے اندر چلا جائے۔ یا پھر اس کے اندر عام زندگی کے اندر جو تصنع ہم کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے کہ تصنع بازی سے انسان کام نہ لے، تکلفات سے کام نہ لے۔ پھر آگے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ جو قرآن میں تمہیں سناتا ہوں یہ کوئی بناوٹی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے نصیحت بنا کر نازل کیا ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور ایک وقت کے بعد، یعنی قرآن مجید میں جو وعدے یا وعید آئے ہیں یا آئندہ کے متعلق جو کچھ بتایا گیا ہے ان کا حق ہونا کچھ وقت کے بعد تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اگر دنیا مراد لیں تو پھر اس کے اندر بدر اور دوسرے مواقع پر کفار نے دیکھا، یا پھر موت کے بعد قیامت کے دن ہر حال میں تم جو ہے اس کو دیکھ لو گے، تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو ہم نے اس صورت مبارکہ کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے، اگر اس کے اندر کوئی غلطی کی ہے تو وہ میری اور شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور اگر کوئی حق اور سچ بات کہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کے خاص فضل کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فضل اور اپنی رحمت کا ہی ہمیشہ محتاج رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر رکھے، جو کچھ بیان کیا اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔